بے گناہ کو مار ڈالا۔ موسیٰ صبر نہیں کر سکے۔ روایتوں میں ان کا نام خضر آیا ہے۔ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ تو موسیٰ نے اس سے درخواست کی کہ مجھے آپ کچھ سکھائیے، میں بھی اس علم میں سے کچھ حصہ پانا چاہتا ہوں، میں بھی اس کو سمجھنا چاہتا ہوں۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے جواب دیا یہ خواہش تو اچھی ہے لیکن تم میرے ساتھ صبر کر نہیں سکو۔ کیوں صبر نہیں کر سکو گے؟ اس لیے کہ یہ دنیا جو ہمارے گرد و پیش میں ہے اس کے قوانین بالکل الگ ہیں۔ یہ دنیا ابتلاء کے قانون پر قائم ہے، اس میں ہمیں ایک اخلاقی شعور دیا گیا ہے۔ ابتلاء یہی ہے کہ ہم اپنی جبلتوں کے تقاضوں پر اپنے اخلاقی شعور کو برتر رکھیں۔ وہ اخلاقی شعور قدم قدم پر سوالات پیدا کرتا ہے۔ انسان کو جو خصوصی امتیازات حاصل ہیں وہ تین ہی ہیں۔ وہ ایک صاحب عقل ہستی ہے، اس کو ایک غیر معمولی شعور دیا گیا ہے، وہ استدلال کرتا ہے، اصل سے فرع اور فرع سے اصل تک پہنچ جاتا ہے، اسی سے وہ غیر معمولی ایجادات کرنے کے قابل ہو جاتا ہے، اسی سے وہ اپنے حواس کی صلاحیتیں بڑھانے کے قابل ہو جاتا ہے، اسی سے وہ تہذیب و تمدن کی بنیادیں رکھتا ہے۔ اس کے پاس ایک حادثہ اخلاقی ہے، ایک مورل سینس ہے، اس سے وہ چیزوں پر حکم لگاتا ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، اخلاقی لحاظ سے اس میں یہ خرابی ہے، اور اس کو ایک حصے جمالیات دی گئی ہے، وہ چیزوں کے خوبصورت اور بدصورت ہونے کا فیصلہ کرتا ہے اور ان کے بارے میں اپنی پسندیدگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ تو انسان اپنی ان تینوں صلاحیتوں کے ساتھ ہر وقت ہوتا ہے، وہ اپنی ان خصوصیات سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ یہ اس دنیا کے لیے تو بالکل موزوں ہے، لیکن وہ دنیا جو اس دنیا کے پیچھے ہے، جس میں اللہ کا ہاتھ کار فرما ہے، جس میں فرشتے کام کر رہے ہیں، جس میں نظم عالم کو چلایا جا رہا ہے، اس کی نوعیت بالکل الگ ہے، اس کے قوانین الگ، اس کے ضابطے الگ، اس پر نہ یہ عقل اس طریقے سے حکم لگا سکتی ہے، نہ یہ ہمارے اخلاقی اصولوں کا تابع رہ سکتا ہے، اور نہ اس کے بارے میں ہم اپنی حصے جمالیات کی بنیاد پر کوئی فیصلے کر سکتے ہیں۔ وہ ہمارے وجود سے ایک ماورا عالم ہے، اس کے قوانین الگ ہیں۔ تو اس کو سامنے رکھ کر سیدنا موسیٰ کو اس نے جواب دیا کہ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو، اور اس کی جو دلیل دی ہے وہ یہ ہے وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہوگی آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے؟ اس سے گویا قرآن مجید نے یہ بتا دیا، معاف کیجیے، کہ انسان کا ایک دائرہ علم ہے۔ سب سے پہلے جس چیز کو متعین کرنا چاہیے وہ یہی ہے۔ اگر آپ فلسفے کی 2500-3000 سال کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، سائنس کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، تو سب سے بڑی غلطی یہی ہوتی ہے کہ انسان اپنے دائرہ علم کو طے نہیں کرتا۔ انسان کا دائرہ علم کیا ہے؟ اس کو سب سے بڑھ کر جو چیز دی گئی ہے جس سے اس کا علم سے تعلق پیدا ہوتا ہے وہ اس کے حواس ہیں۔ اس کے حواس ظاہری بھی ہیں، اس کے حواس باطنی بھی۔ اس کو جو سینسز دی گئی ہیں وہ جس طرح خارجی دنیا سے متعلق ہوتی ہیں، کسی چیز کو دیکھتی ہیں، کسی چیز کو سنتی ہیں، اسی طرح اس کے نفس کے اندر بھی دیکھتی ہیں، اس کے نفس کے اندر کے احوال سے بھی واقف ہوتی ہیں۔ میں اپنے درد کو محسوس کرتا ہوں، میں اپنے غم کا احساس رکھتا ہوں، میں اپنے جذبات کو دیکھ سکتا ہوں، دکھا نہیں سکتا کسی کو۔ اسی طرح باہر کی دنیا میں میرے حواس چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ پھر میرے اندر ایک اضطراری علم ہے، یعنی علم حقیقی لحاظ سے میرے اندر رکھ دیا گیا ہے، وہ باہر کی دنیا سے متعلق ہوتا ہے تو چیزوں کو نام دیتا ہے، ان میں تمیز پیدا کرتا ہے، ان کو الگ الگ کر کے کیٹیگرائز کرتا ہے، اور جب کیٹیگرائز کر لیتا ہے تو پھر وہ
ان کے لازمی عقلی نتائج بھی دیکھ لیتا ہے۔ اس سے انسان کا علم اپنا سفر کرتا رہتا ہے۔ تو انسان کا دائرہ علم یہ ہے، نہ وہ اس سے پیچھے رہ سکتا ہے، راضی ہی نہیں ہوگا، نہ اس سے آگے جا سکتا ہے۔ اس سے پیچھے کے معاملات بھی اس کے علم سے ماوراء ہیں، اس سے آگے کے معاملات بھی اس کے علم سے ماوراء ہیں۔ تو اس کے علم میں جو چیز نہیں، جس کا وہ احاطہ نہیں کر سکتا، اس پر وہ کہتے ہیں کہ صبر بھی کیسے کر سکتا؟ سوال کرے گا، یعنی اسے خاموش نہیں رکھا جا سکتا۔ جب اس دائرہ علم سے کوئی بات باہر ہوگی، اس کے سامنے آئے گی، تو وہ آسانی سے اس کو قبول نہیں کرے گا۔ انہوں نے یہ بتایا کہ تم انسان ہو، انسان کی حیثیت سے تمہارا دائرہ یہ ہے۔ اس سے خود یہ بات واضح ہو گئی کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے، وہ ایک دوسری دنیا کی شخصیت ہے۔ تو اللہ کے اس فرشتے نے یہ باخبر کر دیا انہیں کہ جو چیزیں انسان کی حیثیت سے تمہارے دائرہ علم سے باہر ہیں، ان پر تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ یہ سوچ لو، اگر میرے ساتھ کچھ چلنا ہے تو یہ امتحان درپیش ہو جائے گا۔ اللہ کے پیغمبروں کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ جو علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آتے ہیں، اس کے ساتھ بھی انسان کو یہی مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ وہ اس علم کو اپنے لیے ایک رحمت سمجھ کر اسے حاصل کرے، وہ بعض اوقات اپنے مادی علم کی بنیاد پر جو مقدمات قائم کرتا ہے، انہی کو سامنے رکھ کر اس کو جانچنا شروع کر دیتا ہے۔ اس سے بھی مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ انہوں نے توجہ دلائی کہ یہی تمہارے ساتھ ہوگا، صبر نہیں کر سکو گے، ذرا مشکل کام ہے۔ آخر تم اس پر صبر کر بھی کس طرح سکتے؟ جو چیز تمہارے دائرہ علم سے باہر ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ تمہاری کوئی خامی نہیں بیان کی، بلکہ تمہیں صبر نہیں کرنا چاہیے، اور یہی ہوگا۔ تم صبر نہیں کرو گے، سوالات اٹھاؤ گے، ساتھ چلنا مشکل ہو جاؤ گا۔ قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا عاصی لک امرا، موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کی اس شرط کو پورا کرنے کی صحیح کروں گا، اگر اللہ نے مجھے اس کی توفیق دی، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ یعنی جو آپ کہیں گے وہ میں مانوں گا، لیکن آپ مجھے کچھ حجاب اٹھا کے اپنے علم سے بہرہ یاب کریں۔ میں یہ علم سیکھنا چاہتا ہوں، میں جاننا چاہتا ہوں۔ میں عرض کر چکا ہوں، قرآن نے یہاں یہ واقعہ جس سیاق میں سنایا ہے، اس میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دنیا میں جو کچھ پیش آتا ہے اس کے پیچھے کیا حکمتیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ دنیا کے معاملات میں، خواہ وہ دین کی دعوت کا معاملہ ہو، خواہ وہ ہمارے سیاسی معاشی معاملات ہوں، صبر ناگزیر ہے، اور صبر کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہم اللہ کی حکمتوں پر اطمینان رکھیں۔ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کا ہاتھ کیسے کام کرتا ہے۔ تمہیں جو دنیا نظر آتی ہے وہ تو ان حواس کی گرفت میں آ جاتی ہے، اور یہی تمہارا دائرہ علم ہے، لیکن اس سے پیچھے بھی ایک دنیا ہے، وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا۔ قال، اب خدا کے اس بندے نے کہا، فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا۔ انہوں نے کہا پھر ایک چیز کا لحاظ رکھنا، میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس نے کہا پھر اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھنا جب تک میں خود تم سے اس کا ذکر نہ کروں۔ یعنی میرے ساتھ چلتے رہو گے، دیکھتے رہو گے میں کیا کرتا ہوں، دیکھتے رہو گے کیا ہوتا ہے، مشاہدہ کرتے رہو اور اپنے سوالات جمع کرتے رہو۔ میں خود موقع دوں گا تمہیں، ایک وقت آئے گا میں یہ پوچھوں گا کہ تم کیا جاننا چاہتے ہو، تو میں وضاحت کروں گا ہر چیز کی، لیکن اس سے پہلے تم کوئی سوال نہیں کرو گے۔ یہ وعدے وعید ہو گئے۔ فانطلقا، تو بالآخر دونوں چل پڑے، یعنی اللہ کا وہ بندہ بھی اور موسیٰ علیہ السلام بھی دونوں چل پڑے۔ فانطلقا حتیٰ اذا رکب فی السفینہ خرقہا، بالآخر وہ دونوں چل پڑے یہاں تک کہ جب ایک جگہ کشتی میں سوار ہوئے، یعنی آگے کوئی دریا آ گیا، اس کو پار کرنے کے لیے کشتیاں تھیں، ایک کشتی کرائے پر لی اور اس میں سوار ہو گئے۔ تو بیٹھتے ہی اس شخص نے، یعنی جو ان کے ساتھ اللہ کا بندہ تھا،
اس نے کشتی میں چھید کر دیا، یعنی اس کو ایک جگہ سے توڑ دیا۔ موسیٰ صبر نہیں کر سکے، یعنی ظاہر ہے کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کشتی میں سوراخ کرنا بڑا خطرناک معاملہ ہے۔ کوئی آدمی جو علم و عقل سے بہرہ ور ہے کیوں صبر کرے گا؟ وعدہ کر چکے تھے لیکن بھول گئے۔ موسیٰ نے کہا، فوراً بول اٹھے، کالا خرقتہ لتغرق اہلہا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے؟ یعنی یہ کیا کام کیا آپ نے؟ یہ تو بڑا خطرناک معاملہ آپ نے کر ڈالا، یہ تو آپ نے بڑی عجیب حرکت کر ڈالی ہے۔ لقد جئت شیئا امرا، یعنی سخت ترین الفاظ میں نہ صرف یہ کہ سوال کر ڈالا بلکہ احتجاج کر ڈالا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کو جب آپ دیکھیں قرآن مجید میں اور خاص طور پر بائبل میں، تو بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ یہ ان کے لیے کوئی آسان چیز نہیں تھی، اور لگتا بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کی تعلیم کے لیے ہی ان کو ان کے ساتھ بھیجا بھی تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ کشتی میں ہم ادھر بیٹھے ہیں، ابھی سفر باقی ہے، دریا پار کرنا ہے، انہوں نے بیٹھے ہی یہ کیا حرکت کی ہے، بیٹھتے ہی کشتی میں چھید کر دیا۔ اب وہ خیال کرتا نا آدمی کہ کوئی معاملات پیش آئیں گے اس طرح کے، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں سوال کروں گا۔ ان کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ یہ عملی طور پر دکھا دیں گے کیا ہو رہا ہے پیچھے۔ تو بالکل اسی طرح اس کو سمجھ لیجئے، اس کی بڑی عمدہ تصویر ہم اس سے پہلے سورہ یوسف میں دیکھ چکے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ معاملات کیسے اپنی گرفت میں لیتے ہیں۔ یعنی وہاں مسئلہ یہ پیش ہو گیا ہے کہ ظاہر میں کوئی ایسے اسباب نہیں ہے جس سے بنیامین کو روکا جا سکے۔ موسیٰ علیہ السلام جس طرح یہاں ایک خاص صورتحال سے دوچار ہیں، اسی طرح کی صورتحال وہاں یوسف علیہ السلام کو درپیش ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک پوری کی پوری اسکیم اس کے ساتھ وابستہ کر دی ہے، اور اس میں کوئی غیر اخلاقی معاملہ نہیں ہوا، ہر چیز قاعدے کے مطابق ہوئی ہے، لیکن ایسے اسباب پیش آ گئے کہ جس کے نتیجے میں ان کے لیے روکنا ممکن ہو گیا۔ تو وہاں بھی یہی سبق دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو بعض اوقات مداخلت ہوتی ہے تو ہم اس کو ایسے کہتے ہیں پھر اتفاق پیش آ گیا، پھر ایسے ہو گیا، اچانک یہ بات آ گئی، فلاں صاحب مل گئے۔ تو یہاں کیا ہے، اگر یہ سب کچھ نظر نہیں آ رہا تو کیا ہوگا؟ یہی ہوگا کہ وہ آدمی جس کی کشتی ہے وہ یہ خیال کرے گا کہ بھائی کشتی ہے، اس کے تختے ہوتے ہیں، ٹوٹ ہی جاتی ہے، ٹوٹ گئی، یعنی وہ دیکھ نہیں رہا اس معاملے کو، اس کے سامنے یہ سب نہیں ہو رہا، اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح دنیا میں معاملات ہوتے ہیں۔ تو بڑا سخت احتجاج کیا ہے سیدنا موسیٰ نے، اور یہ کہا کہ آپ نے اس میں چھید کر دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے بڑی ہی عجیب حرکت کر ڈالی۔ احتجاج، سخت تبصرہ، وہاں تو سوال کرنے کی اجازت نہیں تھی، انہوں نے سب کچھ کر ڈالا۔ اب انہوں نے جواب دیا، قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا۔ اس نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو، یعنی یہی مشکل تھی جس کی وجہ سے میں نے تمہیں بتایا تھا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے اور یہی ہوگا۔ اب سیدنا موسیٰ کو احساس ہوا کہ یہ تو میں غلطی کر بیٹھا۔ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِی بِمَا نَسِیتُ وَلَا تُرْهِقْنِی مِنْ أَمْرِی عُسْرًا۔ موسیٰ نے کہا میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے، اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے۔ معذرت کی انہوں نے، یعنی جس زور کے ساتھ اعتراض کیا تھا اسی طرح عاجزی کے ساتھ معذرت بھی پیش کر دی، غلطی ہو گئی مجھ سے، مجھے توجہ نہیں رہی۔ یہ جو بھول گیا ہے یہ دونوں پہلوؤں سے ہوتا ہے، قرآن مجید میں بھی اس کے استعمال کی مثالیں ہیں، اور ہم بھی اپنی زبان میں اس طرح کرتے ہیں، یعنی حافظے سے ایک بات نکل گئی اس کے لیے بھی بولتے ہیں، اور یہ کہ بات تو حافظے میں تھی لیکن وہ ایسے نیچے جا چکی تھی کہ ایک صورتحال پیش آئی تو اس کا خیال بھی نہیں رہا، اس کے لیے بھی یہی فعل استعمال ہو جاتا ہے کہ میں جس چیز کو بھول گیا اس پر میری گرفت نہ کیجیے، ولا ترہقنی من امری عسرا، اور میرے معاملے میں مجھ پر زیادہ سختی نہ فرمائیے۔ ان کی معذرت قبول کر لی گئی، اور معذرت قبول کرنے کے بعد پھر آگے سفر جاری رہا۔ اب یہاں کیا بتایا گیا ہے؟ یہ بتایا گیا ہے کہ
تمہارے لیے تو صورتحال یہ ہے کہ تمہارے حواس کی گرفت میں ایک کشتی آ رہی ہے، دریا ہے، اس کو تمہیں پار کرنا ہے، کشتی کا ملاح ہے، وہ اس کا بالک ہے، تم بیٹھ گئے۔ اب تمہاری یہی خواہش ہے، یہی ہونی چاہیے کہ کشتی صحیح سلامت پار جائے۔ اس میں اچانک اگر تختہ ٹوٹ جائے، اگر چھید ہو جائے تو ایک حادثہ ہے، اور اگر کہیں نظر آ جائے کہ چھید کرنے والا تو دائیں بائیں بیٹھا ہوا ہے لیکن کوئی غیر مرئی مخلوق ہے، نظر نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے کہ آدمی یہی کرے گا نا کہ اس کی گردن دبوچ لے، بھائی تم یہ کیا کر رہے ہو۔ تو ایک ہماری یہ دنیا ہے جس میں معاملات پیش آ رہے ہیں جو ہمارے حواس کی گرفت میں آتے ہیں، یا ہمارے اخلاقی حادثہ کے تحت ان پہ حکم لگایا جاتا ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی پیچھے حکمتیں ہیں، ان کو اب اللہ تعالیٰ واضح فرمائیں گے۔ یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ہمارا وقت ختم ہو گیا۔ اقول و قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ اب فرمایا کہ فن طلقہ، پھر دونوں آگے چل پڑے، یعنی سفر شروع ہوا، اس میں ایک واقعہ پیش آیا، جا کر ساحل پہ اترے ہوں گے، اور پھر آگے کا سفر شروع ہو گیا۔ وہ اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے یا یہ ان کا عینی مشاہدہ ہے۔ میں عرض کر چکا کہ دونوں کا امکان ہے۔ دونوں چلے حتیٰ اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں تک کہ جب راستے میں ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، یعنی جا رہے ہیں کسی بستی کے پاس سے گزرے، ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، جیسے ہی ان کے ساتھی نے لڑکے کو دیکھا قتل کر ڈالا، اس کو مار دیا۔ فقتلہ قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، اس پر تو پہلے سے بھی زیادہ اعتراض تھا، یعنی وہاں تو صرف یہ تھا کہ چھید کیا ہے، اس سے کشتی ڈوب سکتی ہے، لوگ ہلاک ہو سکتے ہیں، یہاں تو آگے تک معاملہ چلا گیا، یعنی ایک بے گناہ کو مار ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ کسی کی جان تو اسی صورت میں لی جا سکتی ہے کہ اس نے کسی کی جان لے لی ہو اور اس کو قصاص میں مار دیا جائے۔ ایک بے گناہ لڑکا کہیں کھیل رہا ہوگا، کہیں جا رہا ہوگا، اس کی آپ نے جان لے لی، تو یہ کیا کیا آپ نے؟ اس نے تو کسی کا خون نہیں کیا تھا، کسی کی جان نہیں لی تھی۔ لقد جئت شیئا نکرا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ ان کو یہی کہنا چاہیے تھا، وہ ایک مرتبہ پھر گویا پھٹ پڑے، یہ کیا کر ڈالا آپ نے؟ یعنی میں آپ سے علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں، پہلے آپ نے ایک شخص کی کشتی میں چھید کر دیا، بمشکل بچے لوگ، ساری کشتی ڈوب جاتی تو آپ کا کیا جاتا؟ اب یہ آپ نے دوسرا کارنامہ کر دیا، ایک جاتے جاتے بے گناہ لڑکے کو مار ڈالا ہے، یہ کس طرح کا معاملہ ہے؟ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو یہی کچھ ہو رہا ہے، یعنی ہمارے سامنے چیزیں جب آتی ہیں تو دسیوں سوالات پیدا کر دیتی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہ سوالات کر رہے ہیں یا اس صورتحال پر صبر نہیں کر پا رہے، تو اگر ہمارے سامنے بھی یہ چیزیں آئیں گی تو ہم ایسے ہی پوچھیں گے یہ کیا بنایا ہے؟ آخر یہ جانور بیچارے اسی لیے بنا دیے کہ ان کو دوسرے جانور پھاڑ کھائیں، اس لیے بنا دیجئے کہ ہم ان کو لاکھوں کی تعداد میں ذبح کریں اور ان سے گوشت حاصل کر لیں۔ یہ بچوں کو تکلیفیں آ رہی ہیں، جتنے اس طرح کے معاملات ہیں جن میں بظاہر ایک چیز شر محسوس ہوتی ہے، اس کو دیکھنے کے بعد انسان کے ذہن میں یہی سوالات ہونے چاہیے۔ چنانچہ یہ واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اس پوری اسکیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ معاملات کو کہاں سے کر رہے ہیں اس کو واضح کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا نظم جس ہستی نے بنایا ہے اس کے معاملات اور تمہارے علم کے درمیان کیا نسبت ہے۔ اس میں جو بات سمجھائی گئی ہے وہ یہ نہیں ہے
کہ فلاں سوال پیدا ہوتا ہے اس کا یہ جواب ہے، فلاں سوال پیدا ہوتا ہے اس کا یہ جواب ہے۔ اس کے بالکل برخلاف اس میں یہ درس دیا گیا ہے کہ تمہیں اپنے حدود علم کے اندر رہنا چاہیے۔ سیدنا موسیٰ کو جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ یہ تعلیم ہے، سارے راز نہیں کھول دیے گئے، ذرا سا پردہ اٹھا کر بتایا جا رہا ہے کہ اس کائنات کا پروردگار کوئی کام عبث نہیں کر رہا، اس نے ہر چیز کو بالحق بنایا ہے۔ اس کائنات میں کیا کیا چیزیں کیسے کار فرما ہیں، اس کو اس پروردگار نے ایک اسکیم میں ڈھال دیا ہے۔ وہ اسکیم اپنی بے پناہ حکمتیں رکھتی ہے، اس میں علت و معلول کے رشتے، حکمت اور مقصد کے رشتے تہ در تہ ہیں، ان کو تم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اپنے حدود علم میں رہو تو پھر کم سے کم اندازہ کر سکتے ہو کہ تمہیں پروردگار کے بارے میں سوء ظن میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ تعلیم یہ ہے، اور نتائج کے معاملے میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ صبر اور حکمت، یہی وہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اس دنیا میں اگر کسی کو عنایت ہو جائے تو اس پر دن رات اس پروردگار کا شکر کرنا چاہیے۔ دونوں چلے، راستے میں لڑکے سے ملاقات ہوئی، اس نے لڑکے کو قتل کر ڈالا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ تو آپ نے بہت برا کام کیا۔ ایسا ہی سوچنا چاہیے تھا، یہی سوال ہونا چاہیے تھا۔ پیچھے بھی جو انہوں نے اعتراض کیا وہی اعتراض ہر عاقل کرے گا۔ ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ہمارا حادثہ اخلاق کی جن چیزوں پر حکم لگاتا ہے ہم انہی کے اندر باتوں کو سمجھیں گے۔ ہمارے علم کے لیے جو حدود معین ہیں انہی میں ہم فیصلے کریں گے۔ ساری خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنے حدود علم سے ماورا کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، حکم لگانا چاہتا ہے، فیصلہ سنا دینا چاہتا ہے۔ وہ اگر اپنے حدود علم میں رہ کر چیزوں پر غور کرے تو وہ بھی ایک پوری دنیا ہے، وہی دنیا ہے جس میں سائنسی ذہن نے اتنی ایجادات کر ڈالی ہیں، ایسی سہولتیں پیدا کر دی ہیں کہ وہ بجائے خود ایک کارخانہ حیرت بن گئی ہیں۔ اور انسان کے لیے اس میں جس طرح بہتری کے سامان ہیں اسی طرح غور و خوض کے بھی بڑے سامان ہیں۔ یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ عنایت فرماتا ہے وہ اپنے حدود علم میں اپنے علم اور اپنی عقل اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرنے سے عطا فرماتا ہے۔ اس میں سب سے بڑی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم جس وقت کسی چیز کے بارے میں غور کریں، جس وقت کسی چیز کے بارے میں رائے قائم کریں، جب کسی معاملے میں کوئی فیصلہ دیں تو سب سے پہلی بحث علم کی بحث ہے، باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ میرا علم کہاں سے شروع ہوتا ہے، میرا علم کہاں پر ختم ہو جاتا ہے، اس کو بالکل متعین طریقے پر بارہا میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس پہلو سے آپ اپنے وجود کی تحلیل کر لیں، یہ حقیقت ہے کہ ہمارا علم ہمارے اس اضطراری معلومات سے شروع ہوتا ہے جو ہمارے اندر ودیت ہے۔ ہمارے حواس ہمارے باطن سے بھی رابطہ پیدا کرتے ہیں اور ان کے کچھ حدود ہیں۔ ہمارے حواس ہمارے ظاہر سے یا باہر کی دنیا سے، خارجی دنیا سے بھی رابطہ پیدا کرتے ہیں، ان کے بھی کچھ حدود ہیں۔ ان حدود کے اندر ہم رائے قائم کرتے ہیں، چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، چیزوں کو اپنے تجربات سے گزارتے ہیں۔ اگر ہم نے تحقیقات کر کے کچھ چیزوں کو معلوم کیا ہے اور ان کے بھی اندر اتر کر دیکھیں تو وہ حواس کی صلاحیت کو بڑھانے کے نتیجے میں ہوئی ہیں۔ جب آپ ان اپنی ذرائع سے کام لے کے معلومات جمع کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں عقل دی گئی ہے، وہ کچھ عقلی سوالات بھی پیدا کرتی ہے اور کچھ عقلی نتائج بھی ہمارے سامنے رکھ دیتی ہے۔ ان میں سے بعض نتائج وجوب کے درجے میں ہوتے ہیں، لازماً نکلتے ہیں، ان سے مفر نہیں ہوتی، گریز کا راستہ نہیں ہوتا، اور کچھ نتائج امکانی ہوتے ہیں۔ امکانی نتائج ہمیں توجہ دلاتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، یہ بھی ممکن ہے، انہیں ہم اسی حیثیت سے پیش کریں اور پھر ان پر تحقیق کریں، یہاں تک کہ کوئی چیز ہمارے تجربے اور مشاہدے میں اس طرح آ جائے کہ اس کے بارے میں بھی ہم کوئی حتمی رائے دے سکیں۔ تو ہمارے علم کا
اصل میں یہی طریقہ ہے، وہ ایسے ہی کام کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک دنیا پیدا کر لیتا ہے۔ اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو آگے بڑھنے میں کیا ہوتا ہے، امکانی چیزوں کے بارے میں ہم پھر اپنے تخیل کو کار فرما کرتے ہیں، اور بجائے اس کے کہ ان کو امکانات کی صورت میں پیش کریں، حقائق کی صورت میں پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ایک نوعیت کا تجاوز ہے جو ما بعد طبیعیات کی بحثوں میں ہوا، فلسفیوں نے کیا، صوفیہ نے بھی کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس سے پیچھے جا کر حواس کی اپنی دنیا کو بھی چیلنج کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا فی الواقع جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں، جو کچھ ہم سن رہے ہیں، وہ حقیقی ہے یا غیر حقیقی ہے؟ ہمارا علم وہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے پیچھے جانے کے ہمارے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے۔ چنانچہ نوبت وہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ پھر اپنا وجود بھی تشکیک کا ہدف بن جاتا ہے، اور آدمی یہاں کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں سوچتا ہوں اس لیے میں ہوں۔ اس سے آگے جانا ہی ممکن نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے علم میں اپنے حواس پر اعتماد کرنا سیکھیں۔ یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس میں اس نے جو ذرائع علم ہمیں دیے ہیں ان پر اعتماد کریں گے تو اس سے کچھ بات آگے بڑھے گی۔ وہ اعتماد اسی درجے کا ہونا چاہیے جس حد تک ان حواس سے ہماری مناسبت ہے۔ ہمارے اندر کا اضطراری علم معلومات سے تعلق پیدا کرتا ہے اور علم کا پروسیس شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ اس کے لازمی نتائج کیا ہیں، وہ کہاں تک پہنچاتا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اس دائرے میں کھڑے ہو کر سوال کر رہے ہیں، اس دائرے میں کھڑے ہو کے اعتراض کر رہے ہیں، اور ان کو اعتراض کرنا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے بالکل صحیح اعتراض کیا ہے کہ جب یہ بات اخلاقی لحاظ سے طے ہے کہ انسان کی جان کو حرمت حاصل ہے، کسی انسان کی جان بغیر وجہ کے نہیں لی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اگر اپنی کتابوں میں جان لینے کا حق دیا ہے یا اپنی شریعت میں جان لینے کا حق دیا ہے تو اس کے حدود بالکل متعین کر دیے ہیں۔ چنانچہ سیدنا موسیٰ کی قومی کے حوالے سے قرآن میں نقل ہوا ہے کہ ہم نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ کسی انسان کی جان نہیں لی جا سکتی الا یہ کہ وہ کسی کی جان لے لے، اور یا وہ لوگوں کی جان، مال اور آبرو کے درپے ہو جائے، فساد پیدا کر۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں جس میں کسی کی جان لی جا سکتی ہے۔ انہوں نے جب ایک راہ چلتے لڑکے کی جان لے لی تو کوئی وجہ نہیں تھی، نہ اس لڑکے نے کسی کو قتل کیا تھا، نہ اس نے کوئی فساد برپا کیا تھا، نہ وہ لوگوں کی جان، مال، آبرو کے درپے ہوا تھا۔ پھر جان کیوں لے لی؟ ظاہر ہے اسی سوال کو ذرا پیچھے لے جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بچہ دیا ہے، کھیل رہا تھا ہمارے ساتھ، بڑی محبت کا تعلق تھا، اٹھا لیا، کیوں اٹھا لیا؟ یعنی یہاں تو یہ ہے نا کہ ان کے ساتھ ایک شخص ہے جس نے قتل کر دیا ہے، تو وہ اعتراض کر رہے ہیں، لیکن یہ قتل تو اگر غور کر کے دیکھیں تو روز ہو رہا ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، ہم ان کے علت و معلول کے رشتے نہیں قائم کر پاتے، تکلیفیں آسمان سے اترتی ہیں، ان کی وجہ نہیں متعین کر پاتے۔ یعنی ظاہر میں جو احوال ہیں ان کی بنیاد پر اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی کو پرابلم آف ایول سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی شر ہے، اس کے علل معلوم نہیں ہوتے، وجہ کیا ہے اس کی۔ تو یہاں پردہ اٹھا کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے ایک علیم و حکیم ہستی کی اسکیم کار فرما ہے۔ اس اسکیم کو پورا سمجھ لینا یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، البتہ کچھ حجاب اٹھا کے بتایا جا سکتا ہے کہ کیا کیا چیزیں پیش نظر ہو سکتی ہیں۔ یعنی گویا یوں سمجھیے کہ دیگ کا ایک دانہ ہے جو چکھنے کے لیے دے دیا اور پھر کہا کہ اس پر اب قیاس کر لو۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا معاملہ یا اس کے علم کا معاملہ یہی ہے، اس کو جب ایک چیز سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر اس کو عقلی استنتاج کے ذریعے سے وہ ایک کلیے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ بتانے اور سمجھانے کے لیے یہ سفر ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے سخت اعتراض کیا اور یہ کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہیں کیا تھا، یہ آپ نے بہت برا کام کیا ہے۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو۔ یعنی وہی یہ دیکھیے وہ جملہ بار بار دہرا رہے ہیں، میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، اس لیے کہ میں جس دنیا میں کام کر رہا ہوں وہ دنیا تمہارے علم کی گرفت میں آ نہیں سکتی۔ اس میں کیا چیز کس طرح ہو رہی ہے،
کس قاعدے پر ہو رہی ہے وہ تمہارے سمجھنے کے دائرے سے باہر ہے، تو تم صبر نہیں کر سکو گے۔ یہ محض کوئی زجر کا جملہ نہیں ہے، یعنی تنبیہ نہیں کی جا رہی، وہ ایک حقیقت واقعہ بتا رہے ہیں کہ یہ آسان کام نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ اعتماد کرو۔ جب اللہ نے تم سے کہا ہے کہ میرے پاس جا کر کچھ علم تمہیں حاصل ہوگا تو اس علم کے لیے صبر ناگزیر ہے۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی۔ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ ہوئی، وہ یہ بات سمجھ گئے کہ میرا معاملہ یہی ہے اور میں صبر نہیں کر پا رہا تو اس کے بھی وجوہ ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بھی وجوہ ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، یعنی جتنا علم مجھے چاہیے وہ حاصل ہو گیا ہے، اب اگر تھوڑا سا چلنے کا اور موقع دیں تو میں کوشش کروں گا کہ صبر ہی کروں، تاہم اگر نہ کر سکوں تو پھر یہ ساتھ بھی ختم ہو جائے گا۔ قال ان سألتک عن شیء بعدہ فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا۔ اس کے بعد میں اگر آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے، یعنی اب آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس سفر میں مصاحبت کا خاتمہ کرتے ہیں۔ جتنا کچھ آپ نے مجھے بتانا تھا بتا دیا، جو مجھے سیکھنا تھا وہ میں نے سیکھ لیا۔ اب اس سفر میں اگر میں مزید صبر نہیں کرتا تو یہ ٹھیک ہے، آپ کا عذر بھی ٹھیک ہے اور مجھے بھی اب الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ وعدہ انہوں نے کر لیا اور یہ بات بھی کہہ دی، آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ گئے۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یعنی اب آپ سے کوئی گلہ نہیں ہوگا، اب آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، معاملات واضح ہو گئے۔ یہ اس وضوح کا بیان ہے جو اس سارے عمل سے ان کو حاصل ہو گیا۔ باقی فانطلقا، اس پر دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے، اگر چلنے کے لیے مزید تیار ہو تو چلتے ہیں، لیکن یہ واضح ہو گیا کہ اب یہ آخری موقع ہے، اس کے بعد پھر دونوں جدا ہو جائیں گے۔ فانطلقا، اس پر دونوں آگے بڑھے۔ حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا فابوا ان یضیفوہما فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ۔ آگے ایک اور واقعہ پیش آ گیا۔ اس پر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا۔ یہ عام روایت تھی، لوگ سفر کرتے تھے، راستے میں اس طرح کا سامان سفر نہیں ہوتا تھا کہ یہاں اس ہوٹل میں ٹھہر جائیں گے اور یہاں سے کھانا خرید کے کھا لیں گے۔ اس زمانے کی روایت یہی تھی کہ مسافر آئے ہیں تو بستی کے لوگ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیتے تھے، یعنی ایک جگہ سے دوسری بستی میں گئے، دوسری سے تیسری بستی میں گئے، اسی طرح لوگ سفر کرتے تھے۔ کچھ زیادہ سفر ساتھ لے لیا ہے وہ کام آ جائے گا، ورنہ یہ ہے کہ جس بستی میں اترے ہیں وہاں مسجد میں جا کر لیٹ گئے یا کسی اور جگہ پر پہنچ گئے۔ اس زمانے میں دیہاتوں کے باہر دائرے بنے ہوتے تھے، وہاں جا کے بیٹھ گئے، چوپال بنی ہوتی تھی۔ لوگ عام طور پر دیکھ لیتے تھے کہ شام کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہو رہا ہے، مسافر ہے، رات گزارے گا، تو وہ کھانے کے لیے پیش کر دیتے تھے۔ یہ بستی میں گئے اور وہاں لوگوں سے انہوں نے درخواست کی کہ ہم مسافر ہیں، اگر آپ ہمیں کھانا دے سکیں، مگر انہوں نے میزبانی سے انکار کر دیا۔ ایسے ہی کوئی لئیم لوگ تھے، ورنہ عام طور پر ایسا ہوتا نہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کو واقعے کے لحاظ سے دیکھیے تب بھی ایک تاثر پیدا ہوتا ہے، اور رویا کے لحاظ سے دیکھیے تو بس معاملات اس طریقے سے پیش آ رہے ہیں۔ اس پر دونوں آگے بڑھے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانا کھلانے کو کہا، مگر انہوں نے ان کی میزبانی سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اب بستی میں یہ استقبال ہوا، یہ سلوک ہوا، بستی سے نکل رہے ہیں۔ فَوَجَدَ فِيهَا جِدَارًا،
پھر انہوں نے وہاں ایک دیوار دیکھی، یعنی بستی والوں نے تو یہ سلوک کیا، لیکن اسی بستی میں ایک دیوار دیکھی، یرید ان ینقض، جو گرا چاہتی تھی، یعنی یہ معلوم ہو رہا تھا کہ دیوار اب اس وقت گری یا کل گری، یہ صورتحال تھی، گرنے والی دیوار دیکھی۔ تو جو ان کے ساتھی تھے انہوں نے اس کو دوبارہ تعمیر کرنا شروع کر دیا، فاقامہ، یعنی دوبارہ تعمیر کیا یا اس کو سہارا دیا، وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ دیوار گرا چاہتی تھی لیکن اب اس کو انہوں نے درست کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، موسیٰ نے کہا کہ آپ اسی پر بات کر لیتے بستی والوں سے، یعنی ادھر صورتحال یہ ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں مل رہا، بھوکے پیاسے آگے سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، آپ کو انہوں نے کھانا بھی نہیں دیا۔ چلیے آپ دیوار کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے تھے تو بستی والوں سے کہتے کہ تم ہمیں مہمان کے طور پر کھانا نہیں دے رہے تو ہم تمہاری یہ دیوار درست کر دیتے ہیں، اس کے اجر میں کھانا دے دو۔ تو یہ کوئی معقول بات ہوتی؟ ادھر ہمارا حال برا ہو رہا ہے اور آپ نے یہ کیا کیا؟ دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی تو اس نے وہ دیوار کھڑی کر دی۔ موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے، یعنی ایسی لئیم بستی ویسے ہی میزبانی کے لیے تیار نہیں ہوئے، آپ کو نیکی کرنے کی سوچ رہی ہے، نیکی کرنے کے بھی کوئی موقع ہوتے ہیں، اس وقت تو ہماری بھوک کے لیے کچھ ہونا چاہیے تھا، وہ اگر میزبانی کرنے کے لیے تیار نہیں تھے تو آپ مزدوری لے لیتے، اگر آپ چاہتے تو اس پر مزدوری لے سکتے تھے۔ اس پر میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ بستی کے لوگ تو ایسے لئیم تھے کہ انہوں نے ہماری درخواست پر ہمیں کھانا کھلانے سے انکار کر دیا، لیکن آپ نے اس کے باوجود ان کی دیوار درست کر دی۔ ان کمینوں کے لیے آپ نے یہ محنت بے مزد کیوں برداشت کی ہے؟ یعنی بغیر کسی معاوضے کے یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ لوگ اس کے مستحق نہیں تھے، آپ اس پر کچھ مزدوری لے سکتے تھے جس سے ہم کھانا ہی خرید لیتے۔ یعنی اگر یہ میزبانی کے لیے تیار نہیں تھے، مہمانوں کو مہمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے تو پیسے دے کر ہم ان سے کھانا لے لیتے، لیکن یہ آپ نے کیا کیا؟ اب جب انہوں نے یہ اعتراض کیا تو قال ھذا فراق بینی و بینک، انہوں نے کہا کہ بس پھر میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت بھی آ گیا۔ اس آخری چیز کو بھی دیکھیے تو اس کا بھی ایک بڑا خاص اور لطیف پہلو ہے، اور وہ یہ کہ نیکی برابر نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے پیچھے جو باتیں ہم نے دیکھی ان میں یہ ہے کہ ایک شر پہنچ جاتا ہے، ایک غریب کی کشتی ٹوٹ گئی ہے، ایک آدمی کا نوجوان لڑکا رخصت ہو گیا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک علم کے طور پر آتی ہیں زندگی میں، سوال پیدا کر جاتی ہیں۔ اسی طرح نیکی بھی بعض اوقات برابر نہیں ہوتی، یعنی نیکی ہو رہی ہوتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جو لئیم ہیں، کمینگی پر اترے ہوئے ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کے حدود کی پاسداری کرتے ہیں، نہ اخلاقی حدود کا خیال رکھتے ہیں، لیکن عنایتیں ہوتی چلی جاتی ہیں، یعنی ان کی دیواریں درست ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ تصویر ہے جو اس دنیا میں روز سامنے آتی ہے، وہاں یہ اس صورت میں سامنے آئی کہ انہوں نے اس کی دیوار ٹھیک کر دی۔ اب فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، یہ اب ہمارے لیے فراق کا موقع ہے، اب ہمیں جدا ہو جانا چاہیے، لیکن جدا ہونے سے پہلے سأنبئک بتاویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہیں کر سکے۔ پہلے انہوں نے کسی چیز کا جواب نہیں دیا تھا، واقعات پیش آتے رہے اور تینوں پے در پے پیش آ گئے، اور میں نے عرض کیا ہے کہ تینوں ہماری دنیاوی زندگی میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں ان کے ایک لحاظ سے نمائندہ واقعات ہیں، یعنی شر پیدا ہوتا ہے، علت سمجھ میں نہیں آتی، خیر پہنچتا ہے اور ان کو پہنچتا ہے جو اس کے مستحق نہیں ہوتے، علت سمجھ میں نہیں آتی۔ یہی اس دنیا کی پوری زندگی کی تصویر ہے۔ اس تصویر کو سامنے رکھ کر وہ سوال کرتے چلے جا رہے ہیں، اعتراضات کرتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اب جب الگ ہو رہے ہیں، اور اسی لیے بھیجا بھی کیا تھا، انہوں نے فرمایا کہ اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا۔ میں نے اس پر وضاحت کی ہے کہ اس سے واضح ہے کہ جدائی کا فیصلہ صرف اس لیے نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ پر حجت تمام ہو گئی،
بلکہ جس مقصد کے لیے یہ سفر کیا گیا تھا وہ مقصد بھی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ نے جس اسکیم کے تحت یہ سفر کرایا تھا وہ پوری ہو گئی. یہ معلوم ہو گیا کہ اتنا ہی علم کافی ہے. اس سے بھی یہ معلوم ہوا کہ اس دنیا میں ہم سے جو تقاضا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم پر ایمان کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ایمان کا تقاضا، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتماد کا تقاضا، اللہ تعالیٰ جو نتائج نکالتا ہے ان پر بھروسہ کرنے کا تقاضا، یہ جتنے تقاضے ہم سے کیے گئے ہیں، جو ہمارے دین نے کیے ہیں، جن پر اللہ کی اسکیم قائم ہے، وہ سب کے سب تقاضے جس جس درجے میں پیدا ہوتے ہیں اس کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے. یعنی سوالات ختم نہیں ہوں گے، ہر چیز کا جواب بھی نہیں ملے گا. چند چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ جس امتحان میں ہمیں ڈالے ہوئے ہیں وہ امتحان یہی ہے کہ ہم اپنی عقل سے کام لیں اور جن چند چیزوں کو ہم نے سمجھ لیا ہے ان پر قیاس کر کے باقی کے بارے میں اپنے پروردگار پر اعتماد کریں. یہ امتحان ہے، یہ علم کا امتحان ہے، اور اس کے ایک بڑے اہم پہلو کو یہاں نمایاں بھی کیا ہے اور اس کو واضح بھی کر دیا ہے. اب یہ دیکھیے کہ اس کے بعد اب وہ کیا بتاتے ہیں. اما السفینہ فکانت لمساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے، ایک ایک کو انہوں نے لیا. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند مسکینوں کی تھی. یعنی وہ کشتی چلا تو ایک ملا رہا تھا، لیکن اس کے مالک چند مسکین تھے جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. یعنی ایسے ہی کشتیاں چلاتے تھے اور اپنی محنت سے کچھ پا لیتے تھے. تو میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں. یعنی میں نے اس کے بارے میں یہ فیصلہ کیا، وہ بتا رہے ہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو عیبدار کر دوں. یعنی کشتی عام استعمال کے قابل نہ رہے، اس میں ایک تختہ توڑ دیا میں نے، اس کو عیبدار کر دوں. یہ جو انہوں نے کہا کہ میں نے چاہا، تو میں نے لکھا ہے کہ آگے وضاحت ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا. وہ آخر میں بتا دیتے ہیں جا کے کہ اس میں نے اپنی رضامندی سے کوئی کام نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے. آگے وضاحت ہے کہ انہوں نے یہ کام اللہ کے حکم سے کیا، لیکن یہاں اس کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی ہے کہ غالباً حکم صرف یہ تھا کہ کشتی کو بادشاہ کے غصب سے بچا لیا جائے. اس کے لیے تدبیر کیا ہونی چاہیے اس کا فیصلہ انہوں نے خود کیا، چنانچہ اس کو منسوب بھی اپنی طرف کیا. یعنی اللہ تعالیٰ جو فرشتوں کو ہدایت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں کام ہو جانا چاہیے، تو اس میں یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آگے پوری تدبیر بھی بتا دی جائے. وہ ایک عاقل مخلوق ہے، وہ خود فیصلے کرتے ہیں، ان کو ایک ذمہ داری دے دی جاتی ہے، فلاں چیز حاصل ہونی چاہیے. تو یہاں حکم اوپر سے صرف یہ آیا ہے کہ کشتی کو بادشاہ کے غصب سے بچا لیا جائے. یہ کشتی ان مسکینوں کے پاس ہی رہنی چاہیے. ان کی چونکہ روزمرہ کی زندگی کا اس پر انحصار ہے، یہ بادشاہ کے پاس چلی گئی تو معلوم نہیں کب واپس آئے گی، اس میں یہ بیچارے بھوکوں مر جائیں گے، اس لیے آپ اس کشتی کو بچائیے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے لیے یہ تدبیر کی کہ اس کو توڑ دیا. اب یہ جائے گا، وہاں پر کشتی پکڑنے والے آئیں گے، وہ دیکھیں گے، وہ ظاہر ہے کہ وہی کشتیاں لیں گے جو کام کرنے کے قابل ہوں گی اور اس کو چھوڑ جائیں گے. تو یہ میں نے ایک تدبیر اختیار کی ہے، اس کے پیچھے یہ حکمت تھی. یہ انہوں نے پہلی چیز کے بارے میں بتا دیا. دوسری دو کے بارے میں بھی آگے انہوں نے وضاحت کی ہے، اور پھر اس میں بعض دوسرے حقائق سے بھی پردہ اٹھایا ہے، جس میں سے ایک ایک چیز سمجھنے کی بھی ہے، اور وہ علم کے جس امتحان میں ہمیں ڈالا گیا ہے اس میں کامیابی کے لیے ہماری ضرورت بھی ہے. لیکن وقت ختم ہو گیا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر